رسول مقبول صلی اللہ علیہ آئیے ہم سب مل کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. آئیے اب ہم سب مل کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. اینڈ ہوتا ہے خیر. تیرا جمال ہی تو جہاں تخاب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تخاب و خیال صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیغمبری ہوئی ختم تجھ پہ پیغمبری نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری یہ نہیں کسی کی مجال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تخاب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. نفس اس میں فون آ گئی کوئی بات نہیں ڈکلائن کر دیں. لگائیں یوٹیوب لگائیں. تیرا فرش ہے وہی بوریاں تیرا فرش سگنلس کٹ رہے ہیں خیر. ڈال دیں. یوٹیوب کریں. جو تم نے کیا ہے نا اس میں بلاک کر دیا. کچھ نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ تھوڑا بیچ میں لنک ٹوٹ رہا ہے، تو ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ صحیح رہے گا. نہیں آن ہو سکتا نا پھر وہ ویڈیو نہیں آن ہو سکتی. ارے یار وہی بوریاں تیرے جسم پاک پہ کے غبار وہ بھی تھا
آپ سب سے اپنی محبت شیئر کرنے کے لیے ہم سب جو ہیں ابھی انشاءاللہ بہت ہی پیاری خوبصورت سی ایک نظم ہے جو محبت کی نظم ہے، ہم وہ سنیں گے. जो दिन है हमने यहाँ गुजारा
ہم جب بھی کبھی کسی بھی دین کی محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم سب کے دلوں میں بہت زیادہ دعائیں ہوتی ہیں جو ہم رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اور ہم سب کو یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم سب کی وہ دعائیں قبول کر لی جائیں، لیکن ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور آداب کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ایک دعا مانگنے کا خاص طریقہ ہے یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے جس سے ہماری دعائیں زیادہ اچھے طریقے سے رب کریم کے پاس جا سکتی ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ کو دعا کرنے کے آداب جو ہیں ہماری سسٹر سمینہ سہیل بتائیں گی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا ٹاپک ہے دعا۔ دعا ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا کہ دعا کیا چیز ہے، جو ہم ہر وقت لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، یہ وہی دعا ہے، لیکن ہم اپنے لیے خود ویسے دعا کرتے نہیں ہیں۔ کیسے کرنی چاہیے دعا؟ دعا کا بھی ایک نا طریقہ ہے، ایک اللہ سے اللہ سے جیسا آپ کا تعلق ہوگا نا، یعنی کہ جتنی آپ کو اللہ سے محبت ہوگی آپ اتنی ہی پیاری دعا کریں گے اور وہ واقعی پھر قبول ہوگی۔ لیکن جب ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا، ہم ہر وقت ہری میں ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، اس کے آگے بیٹھتے بھی نہیں، تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ نہیں ہوں گی نا۔ تو دعا قبول کرنے کے لیے آج سے ضرور اس کو غور سے سنیے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہر ایک کوئی کمپلین ہے نا کہ ہم اتنی دفعہ مانگتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم جہاں جس طرح مانگنی چاہیے اور جیسا اللہ کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے آج ہم ویسے نہیں ہیں۔ ہم اس کو وہ ٹائم نہیں دیتے، ہم اس کے لیے وہ محبت نہیں رکھتے، ہم اس کو اس طرح پہچانتے نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم بہت بزی ہیں۔ کہاں کن چیزوں میں بزی ہیں؟ تو جن میں ہم بزی ہیں نا، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی ہمیں ٹائم نہیں دے گا نا۔ پھر وہ کب دے گا؟ جب ہم اس کو ٹائم دیں گے، جب ہم اس سے محبت کریں گے، جب ہم اس کے قریب آئیں گے۔ تو میں کچھ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے تو میں پڑھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے دعا عبادت ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ دعا عبادت کی روح ہے، سول، یعنی روح کیا چیز ہوتی ہے؟ ہماری باڈی کیا ہے؟ اگر ابھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے رہیں گے؟ جب تک اس کے اندر ہماری روح ہے، اور اگر ہماری روح نکال دیں تو باڈی کیسی ہے؟ دھڑ سے بے جان، بالکل کچھ نہیں، نتھنگ، زیرو ہو گئے ہم۔ کیا ہوگا پھر؟ لوگ کہیں گے جلدی اٹھاؤ اور اس کو لے جاؤ، اور لے جا کے کیا کرو؟ وہ پورا سوچا کریں، اپنے ذہن میں ان چیزوں کو سوچا کریں کہ زندگی کیا ہے، کتنی ہے، اور کیسے ہمیں اس کو گزارنی ہے۔ کیا ایسے گزارنی چاہیے جیسے ایک مسلمان آج ہم گزار رہے ہیں؟ کیا ایسی ہونی چاہیے ہماری زندگی؟ کیا ہمارے پاس اللہ کے لیے ٹائم ہے؟ ہم دیکھیں اپنی نمازیں، جب ہم تراویح میں آیا کریں نا، پیچھے کھڑے ہو جائے کریں، تھوڑی دیر دیکھا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور کیا ایسی نماز ہونی چاہیے؟ ایسی نماز کے بعد کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے بھی ہوں گے؟ تو دعا تو پھر دور کی بات ہے نا کہ کیسے قبول ہوگی جب ہماری پہلا اسٹیپ ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس باتیں اتنی ہیں کہ ہم پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ابھی ہم نے سلام پھیرا ہے اور ہم اسٹریٹ کھڑے ہیں۔ کیا بیٹھنے کا ٹائم ہے؟ کیا اس کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج اتنی بے چینیاں روز بروز ہماری فیملیز میں، ہمارے گھروں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہم اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے جیسا کہ حق دینا تھا۔ اللہ نے شکایت بھی نا قرآن میں کہ جیسا کہ میرا حق تھا تم نے مجھے وہ حق نہیں دیا۔ تو آج سے یہ دعا جب مانگیں تو ضرور فیل کیجیے گا کہ میں کس طرح مانگوں، اور اپنے جسم کو یہ سوچ کے کیجیے گا کہ میرے جسم میں جیسی میری روح ہے نا، ایسے ہی اللہ کے یہاں اس دعا کی اہمیت ہے، اس میں ایک برکت ہے۔ وہ جب بھی ہوگی جب ہم اس کو دل سے مانیں گے۔ اچھا، جیسے یہ ہے کہ تخلیق آدم کے بعد، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جو عبادت جو سکھائی گئی وہ آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی تھی۔ کون سی تھی وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہ میں اپنے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہم کیا ہوں گے پھر؟
تو تمام عبادتوں میں دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ دن یا وقت مقرر نہیں، بلکہ ہر لمحہ ہر گھڑی مانگنے کی اجازت ہے. ہر جگہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں نا، جو بھی دل میں آ رہا ہے اللہ سے ضرور مانگے. یہاں تو قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. یہاں اگر آپ لوگوں کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی، اگر کریں گے تو فوراً فوکس ہو جائیں گے نا کہ دیکھو یہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اچھا اب آ رہی ہے. ہاں تو کیا بات کر رہی تھی میں کہ آپ جو بھی ہے جیسے یہاں پر بیٹھے ہیں نا تو آپ کتنا فوکس کیا ہوا ہے آپ نے. اسی طرح جب اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں تو اللہ کو فوکس کریں، اس نماز کو فوکس کریں، جو پڑھنا ہے اس کو فوکس کریں، جو مانگنا ہے اس کو فوکس کریں. تو پھر دیکھیں انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں، یہ شکایت ختم ہو جائے گی. اچھا، تمام عبادتوں میں دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ دن اور وقت مقرر نہیں، بلکہ ہر لمحے ہر گھڑی مانگنے کی اجازت ہے. آپ کی حیات طیبہ کا کوئی لمحہ اور کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو دعا سے خالی گزرتی. اب ہمارے پاس کتنا ٹائم بھی ہو تو اچھا دعا میں کیا ہے، ذکر بھی برابر کا ہے. کہ ذکر کیا ہے کہ وہ ہمیں دعا سے اللہ سے کنیکٹ رکھتا ہے. جیسے ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، ایک ہم کچھ فضول چیزیں سوچتے ہیں، کوئی بیکار کی چیزیں، اس کی بات اس کی بات، کسی نے کوئی بات کہہ دی، وہ ہمارے دماغ میں ہے. یا اگر ہم اللہ سے یکسو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، ہم اللہ سے کنیکٹ رہیں گے، کنیکشن ہو جائے گا ہمارا، اور وہی وقت ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونے کا. تو اللہ ہم اس چیز کی توفیق دیں. آمین. جس طرح جسم روح کے بغیر کچھ نہیں، اسی طرح عبادت بھی دعا کے بغیر مکمل نہیں. اچھا دعا کس طرح مانگے؟ سب سے پہلے اس رب کا یقین ہونا بہت ضروری ہے. یقین کہ ہاں اللہ ہے، اللہ موجود ہے. کبھی فیلنگس آتی کہ اللہ موجود ہے، ہمیں یہ فیل کرنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا آپ ہمیں دکھاتا ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے. کیوں؟ کنیکشن نہیں ہے نا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے جو غور کریں چیزوں پہ کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں. واقعی وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے لیکن ہم اس پر غور نہیں کر رہے ہوتے. تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے رب کا یقین ہونا، اور پکا یقین ہونا، اور دوسرے اللہ سے ہمارا تعلق اور ہماری دوستی، یعنی ہماری فرینڈشپ کیسی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیسے تعلقات ہیں، اور کیا ہمارا ہر لمحہ اس کی موجودگی کے احساس کے ساتھ گزرتا ہے. اچھا اس کی موجودگی کے احساس کیسے ہوگا؟ جب اس کی معرفت حاصل ہوگی. اور معرفت کیسے ہوتی ہے؟ علم سے. ابھی ہم نے اتنے دن جو بھی قرآن پڑھا ہے، جتنے دن بھی ہم نے ایک پورا مہینہ الحمدللہ ہم قرآن سے جڑے رہے ہیں، اور روزانہ ہم ایک بات مستقل پڑھتے رہے. وہ کیا تھی؟ تسبیح. تسبیح کرو. وہ کیوں تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا تسبیح کرو؟ یعنی کہ جب تم تسبیح کرو گے تو تم مستقل مجھ سے کنیکٹ رہو گے، میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ساتھ پھر رہوں گا. اور جب انسان تسبیح نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور دوسری چیزوں میں مصروف رہتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا جب اللہ اور رحمان ساتھ نہ ہو تو پھر دوسرا کون ہے ساتھ رہنے والا، جو ہمیں تسبیح نہیں کرنے دیتا، جو وہ رہتا ہے ہمارے ساتھ. تو اللہ ہمیں توفیق دے ان باتوں کو سمجھنے کی. آمین. تو علم کے ذریعے اللہ کو انسان پہچانتا ہے، اور دوسرے ذکر کے ذریعے اس کو فیل کرتا ہے. یعنی علم سے اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ ذکر سے اس کو وہ فیل کرنے لگتا ہے کہ ہاں اللہ کی موجودگی ہے. اور ذکر کیسا کہ دل بول اٹھے. ذکر کیسا ہونا چاہیے کہ اتنا ہم کریں کہ پھر ہمارا دل بھی ذکر کرنے لگے. ہم سو بھی رہے ہوں نا تو اٹھیں تو ہمیں لگے کہ ہم کچھ پڑھ رہے تھے. تو اس کو کہتے ہیں دل کا بولنا، کہ زبان نے اتنا ذکر کیا کہ پھر اب دل سے آپ سو بھی جائیں گے نا تو آپ جب اٹھیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کچھ پڑھ رہے تھے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کثرت کرتے ہیں ذکر کی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنی زبان کو تر رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یعنی ذکر کرتے رہو مستقل، تاکہ تم بچے رہو گے. اور جب زبان خاموش ہو تو دل بولتا رہے، پھر جا کر اللہ سے تعلق جڑتا ہے، اور اس تعلق ہی کی وجہ سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اور اگر دیر ہو رہی ہے تو بددل نہ ہو. یہ نہ سوچیں کہ دعائیں اتنے دن سے مانگ رہے ہیں ابھی تک قبول نہیں، تو چھوڑو آپ کچھ اور سوچتے ہیں. تو کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی وے نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم دوسرے کسی راستے سے نکل جائیں. ہم نہیں نکل سکتے. ہم گھوم کے آئیں گے اللہ ہی کے پاس. تو کیوں نہ پھر ہم اس کے پاس یقین رکھیں، اس یقین کے توفیل وہ ضرور ہمیں دے دے گا جو ہم مانگ رہے ہیں.
اور اللہ سے گمان ہمیشہ اچھا رکھیں اور پورے یقین اور خوب توجہ سے دعا مانگتے رہیں. جیسے حضرت زکریا نے کہا تھا نا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی نا امید نہیں ہوا, کہ وہ اللہ سے مانگ کر کبھی نا امید نہیں تھے. اسی طرح ہمیں بھی اللہ سے مانگ کر کبھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یا تو وہ مل جائے گا ہمیں, یا اگر دیر ہو رہی ہے نا تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے, اس میں یقیناً میرے لیے کوئی بہتری ہے. تو اس میں بے چین نہ ہو بلکہ پرسکون رہیں اور مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. اچھا, دعا مانگنے کا بھی ایک ادب ہے اور ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ ایسا ہو کہ واقعی دعائیں قبول ہو جائیں. پہلی بات, پوری توجہ خشوع اور خضوع سے مانگیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے. یعنی کہ دل کہیں اور ہے, پڑھ کچھ اور رہے, مانگ کہیں رہے اور سوچ کچھ اور رہے, تو ایسی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا مانگ رہے ہیں. اگر ہم عربی میں مانگ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, تاکہ وہ دل سے نکلے پھر ہمارے. اور پورے شوق اور پوری توجہ اور پوری محبت کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں, اور پورے یقین کے ساتھ کہ اس کا رب اس کی دعا ضرور قبول کرے گا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے دعا کرو اس ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, یعنی صرف اللہ سے مانگو, کسی اور سے نہیں, کیونکہ سب کو دینے والا وہی ہے. انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, بزرگ ہوں, عالم دین ہوں, سب کے سب اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں. تو پھر ہم ڈائریکٹ کیوں نہ مانگیں اس سے, ہم کسی کے ذریعے سے کیوں جائیں, ہمیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہے, کوئی مشکل ہے, 2 رکعت نماز پڑھے انسان اور اللہ سے کنیکٹ ہو جائے. دیکھیں پھر دل کو کتنا سکون بھی آتا ہے. کوئی بھی مسئلہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے, لیکن ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں, کوئی بیچ میں دوسرا نہ ہو. یہی توحید ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی دن بھر کی مصروفیات بھی چیک کریں, اپنا لائف اسٹائل دیکھیں, کیونکہ شیطان اور رحمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. شیطان اور رحمان ایک ساتھ نہیں رہتے. کیوں؟ ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شیطان موقع دیکھتے ہی حملہ کرتے, لیکن آپ جلدی پلٹ آئیں گے اگر آپ خوب ذکر کرنے والے ہیں, خوب دعائیں کرنے والے ہیں. کیونکہ ذکر آپ کو کنیکٹ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور بار بار جوڑتا رہتا ہے. جب ہم ذکر کرتے رہتے ہیں نا تو اللہ سے ہم بار بار جڑتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب بہت دن تک آپ اپنی لائف میں خود ہی دیکھا کریں کہ جب ہم اللہ سے دور رہیں, نماز نہ پڑھتے ہوں, عبادت نہ کرتے ہوں, ذکر نہ کرتے ہوں, تو پھر دیکھیں کہ آپ کا دل خود ہی اپنے اندر ایک بے سکونی سی آ جاتی ہے. اور وہ بے سکونی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم شیطان سے نزدیک ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو مستقل اپنے قریب فیل کرنا ہے, محسوس کرنا ہے, اور اس سے ڈرنا بھی ہے. اپنے سارے کام چیک کرنے کہ دن بھر مصروفیت میں ہم کیا ہماری مصروفیات ہیں, کیا اچھے کام کرتے ہیں, اور کیا وہ کام ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم اس کو ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں اور ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہماری قبول نہیں کرتا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم بددل بھی ہو جاتے ہیں اور پھر نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اس سے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور ناراض کر دیتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی توفیق ہے. آمین. اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میرے بندے جن پر تیرا زور نہیں چلے گا, یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی علم سے اور ذکر سے. علم نے اس کی پہچان دی اور ذکر نے اس کی محبت دی. کیا ہے کہ علم سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے اس کو. یعنی پہلے وہ پہچان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو, اور پھر وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے, اور جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. ایک اور چیز میں نے یہاں لکھی ہے کہ نماز کے بعد تھوڑی تسلی سے بیٹھیں, اللہ کی حمد و ثنا کریں. یعنی کہ جو دعا مانگنے کے طریقے ہیں نا, جو ایک اچھا طریقہ وہ کیا ہے کہ انسان نماز کے بعد تسلی سے بیٹھے, اور پھر ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے, تسبیحات پڑھیں. یاد ہے نا بہت سارے لوگوں کو ابھی پچھلے دنوں کافی تسبیحات چلی ہیں, اور یقیناً کافی لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی. جن کو یاد نہیں ہے, اسپیشلی بچیاں جو بیٹھی ہیں, اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ تسبیح پڑھنا کتنا ضروری ہے تو اس کو ضرور فائنڈ آؤٹ کریں. جیسے ہم اور گوگل پہ ڈال کے چیزیں چیک کر لیتے ہیں نا, اس کو بھی ڈھونڈیں کون کون سی تسبیحات ہیں اور کتنی ہم کو یاد ہونی چاہیے, ہمیں ہر وقت یاد ہونی چاہیے. پھر درود شریف پڑھیں, خوب ذکر کریں, پھر مانگیں. کچھ اور خاص اوقات بھی ہیں, اٹھیں اور مانگیں. وہ خاص اوقات کون سے ہیں؟ تہجد کی نماز. ہم 5 نمازوں پہ بھی ہم غور نہیں کرتے, تو تہجد کیا ذرا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آج سے ہم یہ سوچیں کہ تہجد کی نماز کے بارے میں بھی ہم گوگل کریں اور دیکھیں کہ کون سی نماز ہے اور کب پڑھی جاتی ہے, اور
اور کیسے پڑھی جاتی ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, تو اس کو ینگ ایج میں بھی پڑھنے کی کوشش کریں. ویسے تو ہم بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ, لیکن جو یہ بچیاں ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ آج کل جیسے اسپیشلی اٹھیں, اور تہجد کا وقت ہم اٹھے بھی ہوتے ہیں نا, اس وقت 2 رکعت نماز اللہ سے پڑھیں اور اللہ سے بہت دعائیں مانگیں. کون سی دعائیں؟ اسلام کے لیے دعا, اپنے آپ کو اسلام پہ رکھنے کی دعا, آنے والی جو جنریشن آ رہی ہے اس کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان پہ اور اسلام پہ قائم رکھنا. ان کے بھی جو مراحل ہیں, جتنی بھی زندگی کے طریقے ہیں, ان سب میں تو اسلام پر چلتے ہوئے ان کو بہترین طریقے سے گزارنا. اور وہ جب ہوگا جب آپ کے پاس دین ہوگا. آج آپ کے پیرنٹس کے پاس تھا تو تھوڑا آپ کے پاس آیا نا, اسی طرح آپ کے پاس ہوگا تو آگے چلے گا, ورنہ یہ رک جائے گا. کہ کرنا ہے یہ سوچ لیں کہ جیسے یونیورسٹی کی پڑھائی کرنی ہے نا, ایسے ہی اس کام کو بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, بس انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی بات سمجھ میں آئی ہوگی, اور نہیں آئی تو ابھی آپ کوئی بچیوں میں سے بھی کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے. بعد میں پوچھ لینا آخر میں. ہاں, اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی جو بھی اللہ نے ہمارے پر ذمہ داریاں لگائی ہیں, جس سے کہ وہ ہم سے قریب ہو جائے, وہ چیزیں کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے, اور ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے. اس دعا کو آج سے سب اپنے لیے بنا لیں. میں نے بھی اب بہت شروع کی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے. جب وہ دل محبت سے بھر جائے گا تو انشاءاللہ ہر چیز خود بخود صحیح ہونی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا. اب ہماری سسٹر سمینہ چیمہ بہت ہی خوبصورت ہمیں دعا کرائیں گی, اور بہت ہی پیارے اور خوبصورت الفاظ ہم ان کے سنیں گے. آئیں پورے یقین اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس سے اس کی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں اور مغفرتیں مانگ لیتے ہیں. وہ عطا فرمانے والا ہے, اور اس وقت یہاں پہ اس کی جو رحمت چاہ رہی ہے, اس رحمت کو سب مل کے اللہ سے حاصل کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں عطا کرنا, جو بھی ہم مانگیں تو اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیوں میں خالی پھیلائے ہوئے ہاتھوں میں ڈال دینا, اتنا ڈال دینا کہ ہم سنبھال نہ سکیں, اتنی عنایات کرنا جتنی تیری شان ہے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ.
सुबहान रब्बी व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, सुबहानल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अरहमर राहिमीन, या वलल अव्वलीन व या वलल आखिरा, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरान वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, या रहमान, या हय्यो या कय्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या नूरुस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा, या रब्बुल अर्शिल अज़ीम, या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ पढ़ाया, जो कुछ सीखा, जो कुछ सिखाया, ऐ रब, ये सिर्फ़ और सिर्फ तेरी दी हुई तौफीक और तेरी रहमत और तेरी अनायत के साथ था कि आज हम इस काबिल हुए कि इस कुरान को मुकम्मिल कर सकें। ऐ रब, ऐ मालिक कायनात, या पाक परवरदिगार, इस तेरी अता पर हम तेरा दिल की गहराइयों से और ज़ुबान के साथ और इंशाअल्लाह अमल के साथ भी शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह, तू हमारा शुक्रिया कबूल कर लेना। रब्बना तकब्बल मिन्ना। या अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने हमें अपनी राह दिखाई। या अल्लाह, तेरा शुक्र कि तू हमें हदायत की तरफ ले आया। या अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने हमें जहालत के अंधेरों से निकाल दिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र जितना अदा करें वो कम है कि तूने हमें सिराते मुस्तकीम दिखा दिया। अब तुझसे इल्तिजा है कि मरते दम तक हमें अपने इस रास्ते पर जमाए रखना, अपने इस रास्ते पर हमें कामज़न रखना। अल्लाह, हमारी इस कोशिश को कबूल कर लेना। या अल्लाह, तेरा पैगाम पहुंचाने में अगर भूल कर कोई ज़ुबान से ऐसी बात निकल गई हो जो तुझे पसंद ना आई हो तो अपनी रहमत से माफ़ कर देना। और अगर कोई कुछ ऐसा गलत कह दिया हो तो उसे हमारे दिलों से मिटा देना। और ऐ रब, जो बात तेरी रज़ा के मुताबिक हुई हो और तू चाहता है कि हम वो करें तो उसे हमारे अमल का हिस्सा बना देना। या अल्लाह, तो इस कुरान की वजह से हम सब से राज़ी हो जा। अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह, हमसे नाराज़ न रहना। अल्लाह, इस कुरान की बरकत से, इस कुरान की रहमत से तू हमसे राज़ी हो जा। या रब, तू कुरान को हमारे सीनों का नूर और हमारे दिलों की बहार बना दे। या अल्लाह, हमारी बाकी ज़िंदगी इस किताब के साथ गुजारना। या अल्लाह, इस किताब को हमारे चेहरों के लिए रोशनी का बाइस बना दे, हमारे लिए खुशियों, बरकतों और रहमतों का ज़रिया बना दे। या अल्लाह, इस किताब के साथ हमारे दर्जात को बुलंद फरमा और इसे हमारी हर तरह की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज रहने का ज़रिया बना दे। या अल्लाह, क़यामत के दिन एक एक आयत के बदले हमारे दर्जात बुलंद फरमाना। या अल्लाह, मैं अहलुल कुरान में से उठा
یا اللہ اس کتاب کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنانا، ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنانا۔ یا ارحم الراحمین، تو اس کی برکت سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف کرنا۔ یا اللہ جو ہم نے جان کر لیے، جو انجانے میں ہوں گے، جو کسی کو خوش کرنے کے لیے کر لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے کر لیے، جس طرح سے بھی دانستہ نادانستہ ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اپنے سارے گناہوں پر۔ یا قابل توب تو ہم سب کی توبہ قبول کر لے۔ یا غافر ذنب تو ہم سب کے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے سائے میں رکھنا۔ یا رب ہم تجھ سے، تیری کتاب سے اور تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ان محبتوں کی وجہ سے ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما کر انہی راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے ہمیں دکھائے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہ سے بھٹکنے نہ دینا۔ اللہ تو ہمیں شیطان کے شر، اس کے وسوسوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو ہمارے اندر نفس کی صورت میں اور باہر انسانوں کی صورت میں تیری راہ سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے نا، تو جانتا ہے نا، اے رب تو جانتا ہے نا کہ ہم مرتے دم تک تیری راہ سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ یا اللہ تاحیات ہمیں اپنی اس راہ پر گامزن رکھنا۔ ہم مرتے دم تک اس راہ پر رہنا چاہتے ہیں، اللہ تیری ہی طرف آنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ تو ہمیں واپس بلا لے۔ اسی زندگی میں اللہ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ یہ روشنی جو تو نے ہمیں دکھائی ہے، یہ کبھی نہ ہم سے چھیننا، اور ہماری دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے بچا لینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہم پہ ہمارا نور مکمل کر دینا، اللہ پرصراط پر بھی نور تمام کر دینا، اور امن و عافیت کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے جنت الفردوس میں داخل کر دینا، اور اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین ہماری موت کا دن ہماری خوشی کا دن ہو، اور ہمیں ایسی پکار ہے جس سے ہمارے دل راضی ہو جائے اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اپنے پاس سے ہر طرح کی رحمتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگوں نے پڑھا اور جو آج شریک ہیں، اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمتیں عطا کر دے۔ یا اللہ جس کے دل میں جو بھی کوئی پریشانی ہے، آج اس دعا میں جو بھی شریک ہیں، یہاں پر یا باہر، جہاں جہاں بھی اس دعا میں شامل ہیں، جہاں جہاں بھی یہ دعا سن رہے ہیں، اللہ ان کے بھی جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، دکھ غم، ان کی زندگی میں بندشیں رکاوٹیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت سب دور فرما دے۔ یا اللہ سارے دکھ دور کر دے، یا اللہ ساری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، یا اللہ ساری تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے۔ یا اللہ تو ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے لوٹنے کو بھی آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمارے خامدوں، ہمارے بچوں اور ہمارے خاندانوں کے ساتھ ہمیں خوشحالی نصیب فرمانا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ یا اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سکون بنا۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔
یا اللہ انہیں دین پر چلا، یا اللہ انہیں پکا نمازی بنا، یا اللہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت جگا، یا اللہ ان کے دل کی رکاوٹیں دور کر دے، یا اللہ ان کے لیے دین کے علم کے راستے اور دنیا کے علم کے راستے ان پر آسان کر دے۔ یا اللہ تو انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ انہیں بنا دینا۔ یا اللہ ضرور تو انہیں ہمارے لیے بہترین دنیا و آخرت میں عزتوں کا اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اور مشکلات سے اور ہر طرح کی دل کی بے سکونیوں سے انہیں ہمارے لیے نہ بنانا۔ یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ یا اللہ انہیں ہمارے دل کا قرار بنانا۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کر دے۔ یا اللہ بڑی عاجزانہ التجا ہے تیرے حضور کہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کر دے۔ اللہ ہمارے سب کے بگڑے ہوئے بچے جو ہیں، یا اللہ جو کسی بھی تکلیف میں ہیں، کسی نشے کا شکار ہیں، دنیا میں بھی ناکام ہو رہے ہیں اور جو آخرت میں بھی ناکام ہونے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچا لے۔ یا رب العالمین انہیں ان راستوں سے دور کر دے۔ یا اللہ انہیں اچھی صحبت عطا فرما، اچھے نیک ساتھی عطا فرما۔ یا رب العزت تو ہمارے بچوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما، ان کو نظر بد سے بچا کے رکھنا، ہر طرح کی تنگیوں سے بچا کے رکھنا، ہر طرح کی خوشیاں ان کا مقدر کرنا۔ یا اللہ ان کے دلوں کی ساری تمناؤں کو پورا کرنا۔ یا اللہ ان کے دل کی ہر حاجت کو پورا کرنا۔ یا اللہ انہیں اپنا فرما بردار بھی بنا اور انہیں ہمارا بھی فرما بردار بنا۔ یا رب العالمین جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں، یا اللہ تو انہیں نیک زوج عطا کر دے۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، یا رب العزت ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام کر دے۔ یا اللہ تیرے ہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ اے رب تیرے خزانے وسیع، تیری نعمتوں کے خزانے وسیع، تیری رحمتوں کے خزانے وسیع، تیری عطا کے خزانے وسیع۔ تو اس لیے اے رب العزت تو سب کے بچوں کے لیے اپنی رحمتوں کے ساتھ سارے ان کے معاملات کو درست کر دے۔ یا اللہ ہر ماں کے دل کو قرار میں رکھنا۔ یا اللہ کبھی کسی ماں کے دل کو بے قرار نہ کرنا۔ یا رب العزت ضرور اپنی رحمت سے بچوں کے رشتے کروانے کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، ان کے اس فیصلے کے لیے تو خود مدد کے لیے کافی ہو جا۔ یا اللہ وہ راہیں عطا کر دے جدھر تو نے ان کے لیے زوج مقرر کر رکھا ہے۔ یا رب العالمین جن بچوں کی شادی ہو چکی ہے اور گھروں میں بہت تکلیف اور تنگی اور پریشانی ہے، خواہ آپس کے تعلقات کی ہے یا رزق کی تنگی ہے، اللہ ان کو رزق کے واسطے عطا فرما، اور اے رب ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں ڈال دے۔ یا اللہ یہ آپس میں خوشحال زندگی گزاریں، محبت بھری زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں۔ یا اللہ تو خود اپنی مدد سے، اپنی رحمت سے ان کی مدد کے لیے کافی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے سب کے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہم سب کے دلوں کا قرار بنانا۔ اللہ انہیں ہمارے لیے باعث عزت اور باعث فخر بنانا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ تو ہر ماں کے دل کے لیے، دل میں جو اس کے بچوں کے لیے تمنائیں ہیں، یا اللہ وہ سب پوری فرمانا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری دنیا کی ضروریات بھی پوری فرمانا، اور اپنی رحمت خاص سے ہماری آخرت کی ضروریات کو بھی پورا کرنا۔ یا اللہ تو خود ہمیں اپنی محتاجی میں رکھنا۔ یا اللہ ہمیں بندوں کی محتاجی سے بچا لینا۔ اے رب ہمارے رزق میں برکتیں عطا کرنا۔ یا رب العزت ہمیں اس بات سے بچانا کہ کوئی ہمیں ذلیل کرے اور رسوا کرے۔ یا رب العزت یہاں ہمارا آنا بیٹھنا، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، زکوٰۃ، خیرات، ذکر، اذکار، تسبیحات جو بھی ہم نے کی ہیں، اللہ تو سب
اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. یا اللہ ضرور قبول فرما لینا. یا رب العالمین جن لوگوں نے جن خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی بھی وہ خاص ساری دعائیں قبول فرما لینا. یا رب العزت تو ہر ایک کی پکار سننے والا ہے. تیرا وعدہ ہے تو ضرور سنتا ہے. تو یا رب العالمین تو ہماری بھی ہر پکار کو سن لینا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا. یا رب جتنی بھی بہنیں آئی ہیں جنہوں نے سنا سب کا سننا بیٹھنا آنا قبول فرمانا, اور ان کے حق میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اے رب ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے والا بھی بنانا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بھی بنا دے. یا رب العزت تو ہم سب کو بہترین عبادت کی توفیق دے, ہمیں نیک کاموں کی محبت دے, برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرمانا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہونا. یا رب ہمیشہ ہم سے راضی رہنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب العزت ہمارے والدین پر بھی اپنی خاص رحمتیں نازل فرمانا. یا اللہ جو حیات ہیں ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا, انہیں اپنی رحمت سے بہت اچھی صحتوں اور بہت اچھے حالات اور معاملات سے نوازنا. اور اے رب ہم میں سے جن جن کے والدین والد یا والدہ یا دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمانا. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا. یا اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمانا. یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمانا. یا اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا. یا اللہ ان کا حق ادا کرنے میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ تو ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ ہمیں ضرور اپنی رحمت سے معاف کر دینا. یا اللہ تو ان کی بہترین مغفرت فرما دے. یا اللہ تو ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل کر دے. یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ تو ان کے درجات کو ہر روز میں ہر گھڑی میں بلند فرمانا. یا اللہ تو اپنی خاص رحمتوں سے انہیں نوازنا اور ان کی بشری کمزوریوں پہ انہیں معاف کر دینا. یا اللہ انسان ہونے کے ناطے سب سے غلطی ہو جاتی ہے, اللہ تو اپنی رحمت سے معاف کر دینا. آصب الباس رب الناسی واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا رب العزت تو اپنی رحمت سے اپنے سب بیمار بندے بدیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ ان کی تکلیف کو صحت میں بدل دے. یا اللہ ان کی صحت میں برکت ڈال دے. یا اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں, جو تکلیف سے تڑپ رہے ہیں, جو دکھ میں ہیں, درد میں ہیں, یا اللہ ان کی ہر طرح کی تکلیف کو دور فرما دے. یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی ہر طرح سے ایسی شفا دے کہ تکلیف باقی نہ رہے. یا اللہ ضرور اپنی رحمت سے ان کو ایسی شفا دے کہ تکلیف باقی نہ رہے. یا اللہ جس کے لیے بھی خاص دعا کے لیے کہا گیا ہے صحت کے لیے, یا اللہ تو عالم الغیب ہے, تو سب جانتا ہے, تجھے سب پتا ہے کہ کس کس نے خاص طور پر اس دعا کے لیے کہا ہے. تو اے اللہ تو نے اپنی رحمتوں سے ایسی بہترین صحت, برکت والی صحت اور ایسی بہترین شفا دے کہ تکلیف باقی نہ رہے. یا اللہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں تو ان کی اور ان کے گھر والوں کی مدد کے لیے خود کافی ہو جا. یا اللہ تو ان کی دوائیوں میں شفا ڈال دے. یا اللہ تو اپنی رحمت سے انہیں بہترین صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال کر دے. یا اللہ اگر خدا نہ کرے کوئی لا علاج بیماری ہیں تو اللہ ان کو تو خود علاج والی بنا دے. یا اللہ ایسی تکلیفوں کو بھی اپنی رحمت سے تو بہترین شفا میں بدل دے. یا اللہ ہم سب کو بھی مزید اچھی صحتوں سے نواز دے.
یا اللہ جہاں جہاں ہمارے لیے بھی کچھ کمیاں آ رہی ہیں اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری ان طاقتوں کی کمیوں کو خود پورا کر دے. یا اللہ ضرور مدد فرمانا. یا اللہ ضرور اپنی رحمت شامل حال کرنا. یا اللہ ضرور اپنی رحمت سے ہر دکھ تکلیف سے بچا لینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی خیر و بھلائیوں سے نوازنا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. یا اللہ ضرور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو تیرے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. یا رب العزت تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ لینا, نیک صحبتیں عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی بہترین محبت اور اپنے بہترین ساتھ کے ساتھ نوازنا. یا اللہ تو اپنی خاص رحمتوں سے ہمیشہ ہمیں نوازنا. یا رب العزت تو بڑا مہربان ہے, اپنی خاص رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. جہنم کی آگ بڑی سخت ہے رب, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. یا اللہ تو ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق ہی نہ دینا جو ہمیں اس طرف لے جانے والے ہوں. یا اللہ تو ہمیں ان کاموں کے کرنے سے بچا لینا اور اس آگ سے ہمیں ضرور بچا لینا. ربنا صرف عذاب جہنم, ربنا صرف عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقاما. یا اللہ ہمیں اس علم کے آنے کے بعد ہر طرح کی جہالت میں پڑھنے سے بچا لینا. یا اللہ ہمارے غموں کا مداوع کر دینا, تو ہی ہمارے معاملات میں کافی ہو جانا. اپنی رحمتوں سے ہماری ضروریات پوری فرما دینا. اللہ ہمیں عمدہ حلال پاکیزہ اور قبولیت والا رزق عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا اور ہماری پریشانیوں اور مشکلوں مصیبتوں غموں دکھوں کو امن سکون راحت خوشی اور خوشحالیوں سے بدل دینا. یا اللہ ہمیں سب کو سچا اور باعمل مسلمان بنا دے اور ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق دے جس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو. یا اللہ میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما لینا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ کر دے, ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا. یا اللہ ہمیں بری بری بیماریوں سے بچا لینا, بری گھڑیوں سے بچا لینا, بری رات سے بچا لینا, برے دوستوں برے ہمسایوں سے بچانا. یا اللہ نعمتوں کے زوال سے بچا لینا. یا اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا, ان کو باقی رکھنا. یا اللہ عافیت میں رکھنا, اپنی عافیت سے کبھی دور نہ کرنا. یا اللہ اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھنا. اللہ کبھی ہم پہ اپنا خیز و غضب نہ کرنا. یا اللہ ہم تو کمزور ایمان والیاں ہیں, اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہمیں ہر طرح کی منافقت ریاکاری کفر اور شرک سے بچا لینا, جھوٹ اور خیانت سے بچا لینا, دلوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں سے بچا لینا. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرما, جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی بھی, اور ہر شر سے بچا, جلدی آنے والے سے بھی اور دیر سے آنے والے سے بھی. یا اللہ ہم سب تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا اور ایسے کاموں کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں. یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دینا. اللہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر لمحہ اپنی تعریف حمد اور تسبیح کی توفیق عطا فرما, اپنے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما. ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادات. یا اللہ ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھنا.
یا اللہ ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھنا. یا اللہ اوپر سے گر کر مرنے سے محفوظ رکھنا, کسی بلڈنگ کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ رکھنا, ڈوبنے سے محفوظ رکھنا, جل کر مرنے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ بڑی تکلیف ہے یہ, یا اللہ اس تکلیف سے ہمیں بچا کے رکھنا. یا اللہ کسی بھی زہریلے جانور کے ڈسنے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ بہرا ہونے سے, گنگا ہونے سے, کوڑ سے محفوظ رکھنا. یا اللہ کینسر سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہارٹ اٹیک سے بچا کے رکھنا. یا اللہ ہارٹ اٹیک سے بچا کے رکھنا. یا اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمانا. یا اللہ ہمیں ہمیشہ اختلافات کے موقع پر ہدایت کا راستہ دکھانا. یا اللہ ہمارے دلوں کو تنگی سے بچا لینا, ہمارے دلوں کو ہر طرح کی تنگی سے بچا لینا. یا مقلب القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے, تو ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اور ہمارے دلوں سے ہر طرح کے بغض, حسد, کینے, نفرت, انتقام اور ہر طرح کے تکبر کو نکال دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں وسعت ڈال دے. یا اللہ اپنا شوق اور اپنا خوف ڈال دے. اللہ ایسا خوف عطا کر کے ہم ہر طرح کی برائی سے بچ جائیں. ایسی محبت ڈال کہ ہم ہر نیکی کو کرنے والے بن جائیں. یا اللہ یہ جتنی پیاری پیاری بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں, جتنی ہماری بزرگ بہنیں آئی ہیں, جتنی جوان بہنیں آئی ہیں, جتنی پیاری بچیاں آئی ہیں, اللہ ان کو ہر چھوٹی بڑی بیماری کو ان سے دور فرما کر انہیں صحت و تندرستی ہمیشہ عطا فرما. یا اللہ گھروں میں خوشیاں اور سکون پیدا کر دے. یا اللہ جو ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اس پر چلنا آسان کر دے. یا اللہ ہماری زبانیں درست کر دے. یا اللہ ہمیں زبانوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہمیں بد اخلاقی سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق. یا اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا لے. یا اللہ ہمیں اپنی ایسی رضا سے نواز جس میں کبھی بھی کوئی ناراضگی نہ آئے. یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رضا عطا کرنا. اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی محبت عطا کرنا. اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کرنا. ایسا قرب عطا کرنا یا رب العزت جو دائمی ہو. یا اللہ ضرور ہماری اس پکار کو سن لینا. یا رب العالمین جن لوگوں کو عمرہ اور حج پر جانے کا شوق ہے, اللہ ان کے شوق کو پورا کر دے. یا اللہ ہم میں سے بھی جن جن کو حج عمرے کے لیے جانے کے لیے دل میں تڑپ ہے, دل میں شوق ہے, دل میں لگن ہے تیرا گھر دیکھنے کی, تیرا گھر, تیرے گھر جانے کی, یا اللہ ہماری اس تڑپ کو تو اپنی رحمت سے وہاں لے جانے کے لیے سارے انتظامات خود کروا دے. یا اللہ ضرور اس زندگی میں صحت تندرستی کے ساتھ ہمیں اپنے گھر لے جا. ہم ضرور حج کی سعادت ہمارے نصیب کر دے. عمرہ ہمارا کرنے کے لیے ہماری مدد فرما. یا اللہ جس جس کے دل میں یہ شوق ہے اللہ سب کے شوق کو پورا کر دے. یا اللہ تو نے تو کون کہنا ہے یا کون ہو جانا ہے. اللہ تو کن کے کلمے سے ہماری ہر التجا کے ساتھ اس التجا کو بھی سن لے اور پورا کر دے. یا اللہ ہم سب کی ساری مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ہمارے سارے اٹکے ہوئے کام درست کر دے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنی رحمتوں, نعمتوں, برکتوں اور مغفرتوں کے سارے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنا. یا اللہ اس رمضان میں جو کچھ بھی ہم کر سکے تجھ کو راضی کرنے کے لیے تیری ہی دی ہوئی توفیق سے تھا. اے اللہ اس میں کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور بہترین اجر سے نواز دے. اور اے رب تیرا حق ادا کرنے میں, اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اس پر ہم سے درگزر کر دے. یا اللہ ضرور ہم سب کے روزوں کو قبول کر لے. یا اللہ ہمیں باب الریان سے گزروا دینا. یا اللہ زندگی میں بار بار اس پیارے ماہ کی سعادت نصیب فرمانا. یا اللہ ضرور بار بار زندگی میں پھر سے رمضان المبارک اور قرآن پاک کو مل جل کر پڑھتے رہنے کی توفیق دیے رکھنا.
یا اللہ تو ہمیں بہترین دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اچھی اچھی دعائیں کرنا ہمیں سکھا دے. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ہر لمحہ ہمارے لیے نیکی کرنے کی ہمیں توفیق دے. یا اللہ ہمیں فاستبقوا الخیرات میں سے بنا دے. یا اللہ جتنی بھی بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اللہ ان کے دلوں میں جو امیدیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، اللہ ہم سب کو پورا کر دے. اللہ تیرے بندے تیری خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے ہمارے مہربان اللہ یہ جو نیت لے کر آئی ہیں اس کو پورا کر دے. یا رب العالمین ہم سب کو نیکی کے راستوں کی ہدایت عطا کر دے. یا اللہ اس کوشش کو جو رمضان میں قرآن پڑھا ہے اور جو بھی عبادات کی ہیں سب کو قبول کر لے. اللہ ان میں کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے. یا اللہ یہ جو دورہ قرآن ہوا ہے اس کو بھی قبول فرما لے. یا اللہ جہاں جہاں پر بھی ہوا ہے یا اللہ سارے دورہ قرآن جس جس جگہ پر بھی ہوا ہے سب قبول فرما لے. یا اللہ جتنی بہنیں روز بھاگ بھاگ کر آتی رہی ہیں، بھاگ بھاگ کر دوڑ لگی ہوتی تھی آنے کی، یا اللہ ان کو بھی اور جو نہیں آ سکیں سب کو اجر عظیم عطا فرما دے. اور یا اے رب آئندہ آنے کی اور اس راستے پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک یا پاک پروردگار اس کام کو کرنے میں جن جن بہنوں نے جس جس طرح مدد کی ہے، جس ٹیم نے آرگنائز کیا ہے، جنہوں نے اپنا وقت لگایا ہے، اپنا مال لگایا ہے، اوور ٹائم لگایا ہے، دن اور راتیں لگائی ہیں، ان کی ساری کوششوں کو قبول فرما دے. اللہ اپنے لیے اپنے بھرے خزانوں سے قبول فرما کر بہترین اجر سے نواز دے، اجر عظیم سے نواز دے، اجر عظیم سے نواز دے. اللہ تو جانتا ہے نا کس طرح دوڑ دوڑ کے آئے ہیں سب، کس طرح تیرے راستے پہ سب اپنی خوشی اور تیری محبت میں آئے ہیں. یا اللہ تو بھی ان سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ساری پچھلی غلطیاں جو ہو چکی سب پر معاف کر دے اور تو ہمیں سب کو اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا. یا اللہ سب کی کوششیں قبول فرما اور ان سب کو دین پر استقامت نصیب فرما اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر لے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بہترین زندگی، بہترین موت اور بہترین انجام عطا فرما. یا اللہ ہم تجھ سے یہ چاہتی ہیں کہ تو ہم سب کے حق میں جو بھی فیصلے فرمائے اللہ ان کا انجام بخیر فرمانا. یا اللہ ان کا انجام بخیر فرمانا. یا اللہ ان کا انجام بخیر فرمانا. یا رب العزت اس آخری عشرے میں اب جو چند دن رہ گئے ہیں اللہ ان چند دنوں میں بھی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ. اللہ اس حال میں ہم تجھ سے ملیں کہ تو دیکھ کر خوش ہو جائے. یا اللہ ہم سب اس حال میں تجھ سے ملیں کہ تو دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس حال میں تجھ سے ملیں کہ ہماری زبانوں پر تیرا ذکر ہو. یا اللہ ہماری زبانوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق دے. یا اللہ میرے اساتذہ کرام کے درجات کو بھی بہت بلند کرنا. یا اللہ انہوں نے جس محبت سے حرف حرف کر کے ہمیں سکھایا، یا اللہ اسی طرح ہر لمحہ میں تو ان کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا، ان کے لیے اپنی خاص رحمتوں میں سے بھرپور حصہ عطا فرمانا. یا اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا، ان کی کوششوں کو قبول کرنا اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ یہ جو تو نے پیارے پیارے ساتھی اس دین کے راستے میں دیے ہیں اللہ جس طرح دنیا کا ساتھی بنایا اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ساتھی بنا دینا. یا اللہ جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس دن تو ہم سب کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے دینا. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ کبھی ناراض نہ ہونا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. یا اللہ
تو اپنی رحمتوں سے ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا۔ یا اللہ تو کہتا ہے نا قرآن پڑھنے کے بعد جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کرنا، جو مانگنا ہمیں یاد نہیں رہا اپنی رحمت و فضل سے وہ سب بھی عطا فرما دینا۔ یا رب تجھ سے مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں لوٹے، اللہ اب بھی نامراد نہ لوٹانا۔ ان خالی پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو، ان خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں، مغفرتوں، فضل و کرم کے خزانوں سے بھر دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد نشہد اللہ الہ الا الہ الا انت الا انت نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک۔ ونتوب الیک۔ یا اللہ ہم سب کی زندگیوں میں جن جن نعمتوں کی کمی ہے جو ابھی تک پینڈنگ ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے، اور اس وقت جو یہاں پہ رحمت چاہ رہی ہوئی ہے، اس رحمت کا واسطہ دے کر التجا ہے کہ ہماری اب ان نعمتوں کی کمیوں کو جلد پورا کر دے۔ اللہ تو جانتا ہے نا، تو عالم الغیب ہے، تو سب کے لیے یہ جانتا ہے کہ کس نعمت میں ابھی تھوڑی دیر رہ گئی، اللہ اس نعمت کی کمی کو پورا کر دے۔ یا اللہ ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں جن کی گودیں ابھی اولاد کی نعمت سے خالی ہیں، اللہ تو اپنی خاص نظر کرم فرما کر، خاص نظر کرم فرما کر ان کی گودوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ یا اللہ ضرور انہیں نیک اور صالح اولاد سے نواز دے۔ یا اللہ جلد نواز دے، اللہ جلد نواز دے۔ یا رب العزت ضرور نواز دے، کسی کو بھی اللہ اس نعمت سے محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ نیک صالح اولاد سب کے نصیب میں لکھنا۔ اور اے رب ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں مائیں بننے والی ہیں، اللہ جن کے لیے تو نے یہ نعمت مقدر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی اس نعمت کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ان کو خیر و برکت سے نیک اور صالح زندگی، تندرستی، صحت و تندرستی والی اولاد عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ان کی مدد کے لیے خود کافی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے سارے معاملات کو درست کر دے۔ یا اللہ ہمارے سارے معاملات کو سنوار دے۔ یا اللہ ہمارے سارے معاملات کو تو خود اپنے ذمے لے لے اور تو ہمارا کارساز بن جا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا صاحبنا وافضل علینا، ربنا فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو قرآن پاک مکمل ہونے کی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، جزاک اللہ خیرن کثیرا، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، اور آپ کو آنے کی اور یہاں پر بیٹھنے میں اگر کوئی تکلیف ہوئی ہو تو وہ تکلیف اٹھانے کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں آپ جانے والے ہیں آپ کے جانے کو بھی قبول فرمائے، اور آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں بھی آپ کے لیے دعائیں کروں گی انشاءاللہ، اپنی دعاؤں میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، صحت مند رہیں، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے سائے میں رہیں ہمیشہ۔ اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ ہمیں بہت دفعہ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ آپ سب کے لیے دعائیں ہیں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ نیک تمنائیں ہیں۔
آپ سب کے آنے کے لیے سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. فی امان اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. لیڈیز کچھ اناؤنسمنٹ کرنی ہے. رب کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین اور خیر کا کام ہمیشہ جاری رکھ سکیں. اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ اب سے انشاءاللہ ہر مہینے مسجد میں جو ہے ایک درس ہلکا ہوا کرے گا، جو کہ انشاءاللہ سسٹر سمینہ سہیل، سسٹر سمینہ چیمہ اور سسٹر فہمیدہ نذیر دیا کریں گی. ہر مہینے ایک ہی درس ہوگا اور ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہوا کرے گا. تو سب کو مطلب ڈیٹ کا اتنا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہر مہینے کی چاہے وہ کوئی بھی ڈیٹ بنتی ہے، جو پہلی جمعرات ہوگی اس پہ یہ درس ہوگا. 1 گھنٹہ اس کی ڈیوریشن ہوگی اور 12 بجے یہ شروع ہوا کرے گا انشاءاللہ. تو اس حساب سے پہلا جو درس آتا ہے وہ سپتمبر میں کریں گے انشاءاللہ. 6 سپتمبر کو وہ پہلی جمعرات ہے، کیونکہ ابھی بیچ میں سمر بریک ہے، بہت سے لوگ ویکیشن پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں میکسیمم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تو انشاءاللہ 6 سپتمبر کو پہلا درس جو ہے وہ سسٹر سمینہ سہیل دیں گی، جو ہے بروز جمعرات انشاءاللہ. اور جو ہماری روٹین کی قرآن اور تجوید کلاس اور تفسیر کلاس جو چلتی ہے وہ ہر ویڈنسڈے کو ہوتی ہے، اور وہ انشاءاللہ سمر بریک کے بعد اگست میں سٹارٹ ہوگی. اس کی پہلی کلاس جو ہے انشاءاللہ 22 اگست بروز بدھ سے ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے اسکول پچھلے بدھ پر جو ہیں اسکول ابھی ویکیشنز چل رہی ہیں، تو اس لیے 22 اگست تک سب اسکولز کھل جائیں گے اس سے پہلے. تو 22 اگست کو بروز بدھ تک انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی. اور اگر ہم سب ایک قرآن اور تفسیر کا واٹس ایپ کا گروپ ہے ہمارا، تو اس پہ میں ریمائنڈرز ڈالتی رہوں گی انشاءاللہ. ہماری تفسیر ریمائنڈرز آتے رہیں گے. درس کا بھی ریمائنڈر میں 2 ہفتے پہلے سے دینا شروع کر دیا کروں گی، اور قرآن اینڈ تفسیر کلاس کا بھی. تو اگر کوئی اپنے نمبرز میرے پاس جو ہے نوٹ کروانا چاہتا ہے، جو کہ اس گروپ میں ممبر بننا چاہے، تو ضرور پلیز میرے پاس آئیں اور میں آپ اپنے نمبر مجھے بتائیں، تاکہ میں جو ہے وہ نمبرز ایڈ کر لوں. آخری بات یہ کہ ماشاءاللہ ہم رمضان کے پورے 1 مہینے ہمارا روزانہ کا ساتھ رہا ہے. روزانہ ہم یہاں آتے رہے، اللہ کریم ہمارا قبول فرما لے یہاں آنا، آمین. اور اس دوران کسی کو بھی میری کوئی بات جانے انجانے بری لگ گئی ہو، کبھی میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، کلاس کبھی ارینج کرنے میں کچھ بات کرنی پڑ جاتی ہے، کسی کی بات بولنی پڑ جاتی ہے، تو پلیز میں اس بات کے لیے سب کے دل سے جو ہے معذرت کرتی ہوں. تو آپ لوگ پلیز اپنا دل مجھ سے صاف رکھیے گا، اور رب کریم ہم سب کو معاف کرنے والا بنا دے، اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ اور وسعت والا بنا دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. ایک دفعہ آپ سب کا ہم تہ دل سے دوبارہ شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوئے. اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا بہت بہتر طریقے سے قبول فرمائے، اور ہماری سب جو دلی مرادیں ہیں، سب کی دعائیں جو دلوں میں ہیں، وہ بہت بہتر طریقے سے قبول ہو جائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.